شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے۔ اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق میں تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام ثنیۃ العقاب درۂ عقاب ہے۔ اسے یہ نام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا اور حضرت خالد نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر وہاں رکے رہے ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز، سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دل نشین خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راہط نام کا ایک شہر تھا۔ اس کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل بپا تھی۔ ان کے پائے تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن ایہم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید دمشق سے کچھ دور رہ گیا ہے اور وہ مرج راہط کے راستے دمشق تک پہنچے گا۔ مرج راہط، جبلہ غسانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا، مرج راہط؟ کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ میلہ شروع ہے، اسے جواب ملا۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور ان احکام پر فوراً عمل کیا جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لیے مرج راہط کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اس نے کہا، مسلمان اس خوشی کے ساتھ بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرج راہط میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرج راہط کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہا لوگ جمع تھے۔ کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ گھوڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی۔ کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھوڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچھی سے مسلح تھا۔ عورتوں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا، غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچھیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن ایہم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ حضرت خالد اپنے لشکر کو اس جال میں سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لے لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور ماری کا آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ بھی کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے۔ وہ تجربے کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔
چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کا مجاہدین نے رعد کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑتے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا۔ پیچھے دیکھو، کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا۔ یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آ لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا حلہ چارج بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے۔ پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے جلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے سے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسانی پیادوں کو اپنے گھوڑ سواروں پر بھروسہ تھا جو اب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے۔ یہ معرکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شعلوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ آخر وہ بھاگنے لگے۔ حضرت خالد بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کی بین سنائی دے رہی تھی جن کے خاوند، بھائی، باپ اور بیٹے مارے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام بھیجا کہ وہ خالد کو بصرہ کے قرب و جوار میں ملیں۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جنگی طاقت کو افراد کی کمی بیشی اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول کر رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بلبوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراد اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن ایہم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بے تابی سے کر رہا تھا کہ مرج راہت میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سماں بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن ایہم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔
اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں منمانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہیں۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بیہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ جرأت! اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ تیری بھانجی، لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ بن ایہم نے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے، جبلہ نے کہا۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا تھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سراہی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ آیا ہے کوئی؟ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا۔ کوئی مرج راہت سے آیا ہے؟ قاصد آیا ہے، دربان نے دبے دبے سے لہجے میں کہا۔ زخمی ہے، بھیجو اسے، جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا آ رہا تھا۔ وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو، جبلہ بن ایہم نے کہا۔ زخمی قاصد نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے، اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا۔ بول سکتا ہوں، قاصد نے کہا، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جبلہ کی آواز دب سی گئی۔ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ آ کر نکل گئے ہیں؟ ہاں، قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، وہ نکل گئے ہیں۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے، مرج راہت کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن ایہم نے تشتری سے شراب کی سراہی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سراہی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا۔ سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ تیورا کر گرا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راہت کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے ہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی، خاوند اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش آ جائے تو بھی وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول جادوگر تھا، نعوذ باللہ، اس کا جادو چل رہا ہے۔ ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی سی ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے۔ تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جبلہ بن ایہم قہر برے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔
تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایا تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سالاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھی آ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مرج راہد سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے ہیں؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبلہ بن ایہم کی مدد کو آئی تھی، وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے، تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھی آ رہی تھی وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کا لشکر تھا، جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا: میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دین کے معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو ہے وہ تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ جس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ بیٹھے تھے۔ حضرت خالد نے جب مرج راہد کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حوران میں تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجیل بن حسنہ اور دوسرے یزید بن ابی سفیان۔ رفیقوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سالاروں سے کہا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا جا رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جوں جوں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہے، عیسائی اور رومی ہیں۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان کو آگے آنے دیں، اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ سالار یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں۔ خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ۔ شرجیل بن حسنہ نے کہا، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ، ابو عبیدہ نے شرجیل سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایات دیں اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرج راہد سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد کو روانہ کر دیا تھا،
کہ ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرج راہد کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرجیل 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے۔ وہ سمجھے کہ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس رومی فوج کے سالار یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کیا۔ 2 دن گزر گئے۔ رومی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ اکرام وحی لکھتے تھے ان میں شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقویٰ تو مشہور تھا ہی، وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شہ سواری اور تیغ زنی جوانوں جیسی تھی۔ محاصرے کا 3را دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی 12000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4000 تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اے رومیوں، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو۔ تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے۔ خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ خدا کی قسم ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو، آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے گیا، ادھر سے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے۔ بول اے مسلمان سالار، رومی سالار نے کہا، اپنی شرائط بتا۔ اسلام قبول کر لو۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ رومی سالار نے کہا، اور ہم جزیہ نہیں دیں گے۔ لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالاروں نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا بھی احساس تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربے کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔
مجاہدین اپنی روایات کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12,000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی دی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے واقف تھے، ان پر جنونی کیفیت طاری تھی، اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو ہی گئی جس سے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ اندر کی طرف نہیں سکڑنا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے کمانڈروں کو پیغام بھیجے، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ اللہ کے پرستاروں، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، فتح یا موت، فتح یا موت، فتح یا موت۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانیں دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکال لینے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد کے ساتھ جو دوسرا سوار گھوڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا، وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن تھا۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی۔ ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا تھا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو، اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ولید کے بیٹے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا؟ میں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آہ ابو عبیدہ!
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ لے کر کہا، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ مورخ واقدی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب، خصوصاً خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ و برتر سمجھتے تھے، لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں ان کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع نہیں تھے، لیکن جہاں نفری کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی۔ بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور وہ بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے۔ بصرہ پر ان کا حملہ جرأت مندانہ اقدام تھا،